أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی معاملوں، مومن کی صفات اس عنوان پر چند باتیں آج کے اس جمعہ خطبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق اس عنوان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو پھر اس جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کنڈیشن لگایا ہے اور اہم شرط لگائی ہے وہ مومن بننا ہے۔ گویا کہ مومن ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ گویا کہ مومن جب انسان بنے گا اسی وقت انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے بہت سارے مقامات پر آپ کو یہ جملہ ملے گا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن کو خوشخبری سنا دیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ تو قرآن اور حدیث سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جس ڈگری کو اپنانا ہے وہ ہے مومن۔ اور مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ گزشتہ جمعہ خطبہ میں نے آپ کو حدیث جبریل کے حوالے سے بتایا تھا کہ جو انسان ایمان کے 6 بنیادی ارکان پر کو مانگتا ہے وہی انسان مومن ہے۔ اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آج یہ بتاؤں گا کہ مومن کے امتیازی صفات کیا ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو مومن بنے گا اس میں کون ایسی
جھلک موجود ہوگی جو اللہ رب العالمین کے نظر میں اللہ رب العالمین نے جو معیار قائم کیا ہے یا ترازو قائم کیا ہے مومن بننے کے لیے، وہ کون کون سی ہے، میں آپ کے سامنے صرف 6 صفتوں پر گفتگو کروں گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں 6 صفتوں کو سورہ انفال آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہمارے اندر وہ صفتیں موجود ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم مومن ہیں، اور ہمارے اندر اگر یہ صفتیں موجود نہیں ہیں تو ہم عہد کریں گے کہ یہ صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، مومن کے امتیازی صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور سورہ انفال کی پہلی آیت میں، دوسری اور تیسری 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 6 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ کیا کیا صفت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر مومن ہو، پہلی چیز۔ دوسری، تیسری اور چوتھی صفت آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے بتایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ 3 صفتیں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگے۔ تیسری صفت، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے۔ چوتھی صفت، صرف اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے مزید 2 صفتوں کو ذکر کیا ہے، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے خرچ کریں گے۔ آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں 6 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کا نام سن کر کے دل میں کپکپاہٹ پیدا ہونا، اللہ کی آیتوں کو سن کر ایمان میں اضافہ ہونا، اپنے رب پر بھروسہ کرنا، نماز قائم کرنا اور جو اللہ نے دیا ہے خرچ کرنا۔ یہ 6 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4 میں بتایا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ 6 صفتیں جن کے اندر ہوں گی وہ حقیقی مومن ہے، سچا اور پکا مومن ہے۔ یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں، کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی 6 صفتیں والے جن کے اندر یہ 6 کوالٹی پائی جائے، 6 چیزیں پائی جائے، حقیقی معنی میں وہ مومن ہے۔ جب حقیقی معنی میں مومن ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا مقام ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا درجہ ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ معاف کرے گا گناہوں کو، اور ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں میں 6 صفتوں کو بیان کیا، اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کو اللہ رب العالمین نے 4تھی آیت میں بتایا ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہمارے پاس ہے؟ اطاعت کس کو کہا جاتا ہے؟ اطاعت کہا جاتا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے اور ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو فوراً ہم اپنے عمل کو ترک کر دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیں۔ یہ اطاعت ہے۔ اس کی مثال صحابہ اکرام نے بڑے ہی اچھے انداز میں دیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہیں مثال کے طور پر، اور احادیث کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا، مکہ میں، مدینہ میں، عرب کی سرزمین میں شراب کا کیا مقام تھا؟ آپ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ جو آج ہمارا اور آپ کا چائے کا مقام ہے، یہ شراب کا مقام تھا۔ کوئی محفل، کوئی مجلس یا کوئی مہمان نوازی بغیر شراب کے ہوتی ہی نہیں تھی۔ جہاں بھی 5 آدمی بیٹھ جاتے شراب پیتے، 10 آدمی بیٹھ جاتے شراب پیتے۔ آپ کہیں چل رہے ہیں، ابھی جیسے چائے پیتے شراب پیتے تھے، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر دکان میں، ہر گھر میں یہ شراب بنتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جب شراب کی حرمت کا نزول فرمایا، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے، 90 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو نازل کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور کئی احادیث کے اندر ہے کہ اس وقت ایک آدمی، ایک صحابی رسول مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں کہ آج سے شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک مجلس تھی جس میں جلیل القدر صحابہ تھے۔ کون کون تھے؟ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، قاری قرآن حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سہل ابن بیضہ رضی اللہ عنہ، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کی جلیل القدر کئی صحابہ اکرام میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ شراب پی رہے تھے، شراب سے لذت اٹھا رہے تھے۔ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذرا دیکھو وہ کون سی آواز ہے۔ گھر سے نکل کر دیکھتے ہیں تو شراب کی حرمت کی آواز آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 نازل کر کے شراب کی حرمت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کے ہاتھ میں شراب کے کٹورے تھے، لذت لے رہے تھے، کسی نے 1-2 گھونٹ پی بھی لیا تھا، اور اچانک اللہ رب العالمین کی جب یہ آیت لوگوں کے کانوں میں ٹکراتی ہے، اپنے وہیں پر شراب کو انڈیل دیتے ہیں، شراب کو انڈیل دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سارے گھروں میں شراب بنی ہوئی تھی۔ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو یتیم تھے اور ان کا پورا کاروبار شراب سے چل رہا تھا، پورا انہوں نے اپنا پیسہ شراب میں لگا دیا تھا۔ صحابہ اکرام نے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو یتیم بچوں کے پیسے ہیں، اگر ہم شراب کو پھینک دیں گے تو سارا پیسہ ان کا برباد ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا انہوں نے پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں اور جس کے ٹھلیے میں اور جس کے برتنوں میں شراب رکھی ہوئی تھی ان برتنوں کو بھی انہوں نے پھینک ڈالا۔ صحابہ رسول کے اقوال ہیں کہ مدینے میں اس طریقے سے شراب بہہ رہی تھی جس طریقے سے بارش ہونے سے گلیوں میں پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صرف اعلان آیا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، اور کسی نے یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں سگریٹ پینے والے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، اور نہ جانے کتنے۔ اگر اسی آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے اور کہہ دے کہ آج سے تم سگریٹ چھوڑو ورنہ تمہاری موت پکی ہے، تو پھر وہ انسان اسی وقت چھوڑ دے، اور اللہ رب العالمین اگر کہہ دے تو نہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ لوگ اس طریقے سے اطاعت کرتے تھے کہ سوال نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے شراب کو تو حرام کر دیا ہے، ہمارے گھر میں شراب بنی ہوئی ہے، ہم ذرا پی لیں، یا یتیم بچوں کے جو شراب انہوں نے اپنے پورے پیسے کاروبار اسی میں لگا دیا ہے، اس شراب کو بیچ لیں، اس کا پیسہ آ جائے، اس کے بعد ہم نہیں۔ بلکہ انہوں نے تو اتنا بھی گوارا نہیں کیا، شراب کو تو پھینکا بلکہ اس کے برتنوں کو بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے برباد کر دیا۔
یہ تھا جذبہ اطاعت صحابہ اکرام کا، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا نام انسان کے دل میں آئے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کبھی اس اللہ کو سوچ کر کے اس اللہ کی طرف خیال کرتے ہوئے کیا ہم نے کبھی کوئی برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے؟ بہت ساری احادیث کے اندر اس کی مثالیں صحابہ اکرام میں بھی ملتی ہے اور سابقہ امت قوم بنی اسرائیل میں بھی ملتی ہے۔ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور آپ اس واقعہ کو بارہا سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک شخص، 3 شخص جو جا رہے تھے اور غار کے اندر داخل ہو گئے تھے اور اس میں جو ہے پتھر کی جو چٹان تھی اس نے منہ کو بند کر دیا تھا، اس کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جو ایک عورت، ایک لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کو پانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر سن کر کے، اللہ رب العالمین کا نام سن کے اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ بدل گئی تھی۔ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا، جس وقت وہ مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فلاں عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس طریقے سے محبت جس طریقے سے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آ جائے لیکن وہ قریب نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے 100 دینار پر اسے راضی کیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں اور کچھ الفاظ تبدیلی کے ساتھ ہے، میں نے اسے راضی کر لیا، میرے خلوت خانہ میں وہ آ گئی اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ اس نے کیا کہا، فلما قعدت بین رجلیھا، یہ الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، فلما قعدت بین رجلیھا، جب کہ میں ان کے دونوں قدموں کے درمیان بیٹھ گیا، اس وقت وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرو، ولا تفتح الخاتم الا بحق، اور اس مہر کو مت کھولا کرو مگر حق کے ساتھ، نکاح کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ جیسے ہی تیرا نام لیا گیا میرے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، تیرا خوف ایسے آ گیا پروردگار عالم کہ میں نے اس کام سے باز آیا، اتنے یعنی قریب پہنچنے کے بعد بھی میں اس کام سے باز آیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو برائی کے قریب پہنچتے ہیں، برائی کے قریب پہنچتے ہیں اور برائی کو انجام دیتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا کبھی خوف اپنے دل کے اندر لاتے ہوئے نہیں ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اس طریقے سے کیفیت ہمارے دل کے اندر طاری ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی برائی کو تم انجام دینے کے لیے جاؤ اور پھر تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے اور تم وہاں سے باز آ جاؤ تو یاد رکھو کہ تمہارے اندر مومن کی وہ صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مومن کی صفت کو معیار قرار دیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین رب عرش سے اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص، اللہ کے نزدیک سب سے تعظیم والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم تقوی کے ذریعے سے، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اور مومن کی صفت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تیسری صفت جو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری عمر بڑھتی ہے ایمان میں بڑھوتری ضروری ہے، ایمان کو بھی بڑھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عمر تو بڑھ رہی ہے، ہم بوڑھے تو ہو رہے ہیں
لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے اور نیچے کی طرف آ رہا ہے، بچپنے کی طرف آ رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت سن کر کے ہمارا ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، ان میں سے میں صرف ایک مثال بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اور یہ خبر سب سے بڑی خبر تھی، غمزدہ خبر تھی اور دہشت دینے والی خبر تھی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحابہ اکرام برداشت نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لیکن محمد کا انتقال نہیں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ تو اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے تھے اور بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارے 40 دن کے بعد وہ واپس آئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، ان کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی وفات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کر کے آئیں گے تو اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ ڈالیں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو کہے گا اس کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بات درست نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور جب مل کر کے آئیں گے اور جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے۔ یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جو چادر میں ڈھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک آپ چہرے کو اٹھاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر 2 مصیبتوں کو اکٹھا نہیں کرے گا، جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ چکی ہے۔ پھر آپ نے چادر کو ڈھانکا اور پھر مسجد نبوی میں آئے، تمام صحابہ اکرام کی جمع غفیر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کو کہتے ہیں ہلما الیہ ہلما، میری طرف آ جاؤ۔ تمام صحابہ اکرام آ جاتے ہیں، عمر فاروق نہیں آتے ہیں، اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے دوران حضرت ابو بکر اپنی ایک تقریر کرتے ہیں، مسجد نبوی کی ایک طرف تمام صحابہ اکرام کی جماعت حضرت ابو بکر کی طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، یقیناً اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، وہ کبھی نہیں مرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں، 144 کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ رب العالمین کی اس آیت کی جب تلاوت کرتے ہیں تو عربی داں تھے، عرب کے لوگ تھے، عربی سمجھتے تھے، ہر ایک کو یقین ہو گیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات کہی گئی ہے، وفات کی بات کہی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو، اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مجلس کی طرف لپکتے ہیں اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ ایک آیت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس عقیدے پر قائم تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، اس ایک آیت نے حضرت عمر فاروق کے ایمان کو بڑھا دیا، اور جس عقیدے پر وہ تھے اس عقیدے سے رجوع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وہ بھی قائل ہو گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہمارے اور آپ کے دل کے اندر کبھی کوئی آیت سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر کبھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہم تو عربی نہیں جانتے، لیکن درس قرآن کا تو اہتمام ہوتا ہے،
درس قرآن کا تو اہتمام ہوتا ہے، جمعہ خطبہ میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کیا ہمارے ایمان میں کبھی اضافہ ہوا؟ اگر اضافہ ہوا ہے تو ہم اللہ کے معیار میں مومن ہیں، اللہ نے جو ترازو قائم کیا ہے اس کے مطابق ہم مومن ہیں۔ چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کی بہت ساری مثالیں قرآن اور حدیث کے اندر ہے، لیکن وقت کی قلت میں تمام مثالوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال کافی ہے، وہ مثال کافی ہے جو غزوہ مریثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور اپنی تلوار کو ایک درخت پر لٹکا کر آپ سوئے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام بکھرے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، ایک مشرک آتا ہے، تلوار کو نکالتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہتھے ہیں، زمین پر سوئے ہوئے ہیں، تلوار ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے اے محمد بتاؤ من یمنعک منی، صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھ سے میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر اتنا توکل تھا، اتنا بھروسہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے توکل کے جو الفاظ نکلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور کہا کہ سنو، جب تم نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا، تو وہ بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ پر اللہ میں اتنا پاور تھا، اتنی طاقت تھی کہ وہ خود لرزنے لگا، ہلنے لگا، ہاتھ کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ پر نہیں رہی بلکہ زمین پر گر پڑی۔ توکل ایسا ہونا چاہیے، اللہ پر نہتے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین پر توکل ہے، اللہ رب العالمین پر توکل ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے کہ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اور کوئی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین جسے بچا دے وہ کون مار سکتا ہے؟ آپ نے بہت سارے کرائم کے واقعات کو سنا ہوگا، اور یورپ کنٹری میں ایک ایسا بھی شخص تھا جس کو ایک دو نہیں بلکہ تین مرتبہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، لیکن اس کی موت نہیں ہوئی، اسے نہیں مارا جا سکا۔ کیوں نہیں مارا جا سکا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جسے بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، پھر اس کی سزا کو معاف کر دی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے، توکل بھی ایک عبادت ہے، توکل بھی ایک لمبا عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پانچویں اور چھٹی صفت جو بتائی ہے نماز قائم کرنا ہے، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں بطور نصیحت جو امت کو دے کر گئے، وہ نصیحت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن نماز کو تم کبھی ترک نہ کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ میدان محشر ہوگا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تو نمازی تھا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین جنتی کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جہنمی سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، بتا تو جہنم میں کیوں آیا؟ پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے۔ مومن کی پانچویں صفت ہے کہ وہ انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے خرچ بھی کرے گا۔ ضرورت مند کو، بیمار کو، اور ضرورت مند کو، حاجت مند کو، وہ اور پڑوسیوں کو جو معذور ہے، صرف یہ نہیں کہ میرا پیٹ بھر گیا، میرا کھانا ہو گیا، میرا گھر بن گیا، میرا لباس ہو گیا، میری سواری ہو گئی، ساری چیزوں کی میری پوری ہو گئی، لیکن ہمارا ایک پڑوس میں جو بھوکا سویا ہوا ہے، جو ننگا سویا ہوا ہے، جو بیمار کے لیے تڑپ رہا ہے، اس طریقے سے بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے، مسلمانوں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر ایسے یہ چھ صفتیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن تم ہو۔
اور جب حقیقی مومن ہو تو تمہارے لیے لہم درجات عند ربہم، تمہارے پروردگار کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے، وہ مغفرہ، اللہ تمہیں بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ نے کہا وہ رزق الکریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مومن کی تمام صفتوں کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو پکا اور سچا مومن بنائے، اور اللہ رب العالمین مومن کی حیثیت سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب ہو جنت میں اللہ رب العالمین داخلہ فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تم نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔